اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَخُفُّونَهُمْ بِأَجْرِ حَدِيهِمْ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ. فرمایا کہ فرشتے ان سارے بیٹھنے والوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، سکون ان کے اوپر اتر آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم. اللہ یہ آنے والے بیٹھنے والے ذکر کرنے والے تجھے یاد کرنے والے ان کو معاف بھی کر دیں، ان کے اوپر رحم بھی کروا دیں. اور ادھر نہیں، اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں تمہارے حق میں. اللہ بھی پوچھتا ہے کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس لیے کہ تیرے بندے ہم نے چکر لگا تو تیرا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، پیار و محبت سے تیرا نام لے تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ بھی فرماتے ہیں اچھا میرے فرشتوں تم پھر سارے گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، میں اللہ نے بھی ان سارے کے ساروں کو معاف کر دیا، ساری باتوں کی. اللہ یہ بندہ بھی تمہیں معاف کر دیا، یہ آ کر بیٹھا نہیں تھا، یہ تو یوں ہی گزر رہا تھا، اور گزرتے ہوئے اس کی نگاہ پڑی کہ 4 بندے مسلمان اکٹھے نے تو اس کے آگے بیٹھ گیا. یہ تو گزر رہا تھا، ارادہ نہیں لے کر آیا، صرف ایسے ہی گزر رہا. دیکھا کہ اللہ کی بات ہو رہی تو یہ آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم گواہ ہو جاؤ یہ قرآن کی مجلس اتنی بابرکت ہے، اتنی برکت والی ہے کہ ہم نے اس مجلس کی برکت سے اس گزرنے والے کو بھی معاف کر دیا. یہ ہے میرے بھائیوں سرمایہ. دنیا کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں، دنیا کی محافلوں میں بیٹھنے والوں، کہیں کتوں کی لڑائی عبادت کے ساتھ، کہیں کتوں کی لڑائی، کہیں گدوں کی دوڑ، کہیں کوئی چیز اور کہیں کوئی چیز، کہیں ناچ گانا، کہیں کوئی چیز اور کہیں کوئی چیز، وہاں پر ہم اجمے لگا لیں. یاد رکھنا قیامت کے روز اس طرح کی محفلیں حسرت بن کر آئیں گے اور انسان یوں کرے گا اپنے ماتھے کو بند کر ہائے افسوس میں آپ کی پر بیٹھا اللہ کانت علیہم حسرت بنے گے قیامت کے روز کہ میں نے یہ کیا کر لیا، ہائے میں نے ایسی مہندی میں شرکت کر لی، مہندی کے فنکشن میں جہاں پر اللہ کی بات ہی نہیں، سنگیت تھی، گانا تھا، بجانا تھا، ناچ تھا، جناب وہاں پر دوسرے تھے، وہاں پر لڑکیاں تھی، خواتین تھی، مسلمان بچیاں وہاں پر ناچ رہی تھی. ہائے افسوس کہ میں وہاں پر کیوں گیا، کاش کہ مسجد مقام والا سے میں آواز آئی تھی، کاش کہ میں وہاں پر چلا. میرے بھائیوں آپ کا حقیقی سرمایہ کیا ہے؟ نیک عمل. ابھی میرا موضوع اتنا بڑا ہے کہ مجھے 2 ٹاپکوں پر بولنے کی جو ہے وہ بات کہی گئی تھی کہ انسان کا حقیقی سرمایہ کیا ہے اور ضائع کیسے ہو رہا ہے. ابھی میں نے ضائع کا تو ذکر نہیں کیا. پھر کبھی زندگی میں موقع ملا، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے. دوبارہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے انشاءاللہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ بات شروع کریں گے کہ انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے اور ضائع کیسے ہوتا ہے. آج میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے، تو بس آخری پوائنٹ یہی اپنے ذہن میں رکھیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، کوٹھی اور بنگلے، زمینیں اور جائیدادیں اور اولاد، بیوی، بچے، بہن بھائی، یہ سب رشتہ داریاں، یہ آپ کا حقیقی سرمایہ نہیں. ہاں بن سکتا ہے کیسے؟ اگر ان سارے کے ساروں کو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق آپ لے. اگر نہیں لیتے تو پھر یہ آپ کے لیے سرمایہ نہیں. تو آپ اپنے حقیقی سرمایہ کو پہچانیے، اپنے رویے کو اللہ کے راہ میں صرف کیجیے، دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین کو پھیلانے کے اندر جو ہے آپ حصہ لیجیے، اللہ کی بات کو پہنچائیے. پہلے ولی شاہد الغائبہ. آج میں بھی آپ کو وہی پیغام دیتا ہوں جو 1400 سال قبل کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ علی ولی شاہد الغائبہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. آج کا خطبہ سننے والوں اپنے حقیقی سرمایہ کو پہچانو اور پہچان کر اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھنے کے بعد آپ کی مدرسے، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، جدھر بھی آپ نے جا کر بیٹھنا ہے، یاد رکھیں کہ یہ بات دین کی آپ نے ضرور برابر کرنی. آپ برابر کے حصے دار ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کہیں باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے تو تب سورج کافی بلند ہو چکا تھا. آپ نے چاش کی نماز ادا کرنی تھی تو آپ مسجد میں جب داخل ہوتے آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوج محترمہ ہماری ماں وہاں پر موجود تھی اور وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ میں فجر کی نماز کے بعد اب تک ذکر و اذکار کر رہی ہوں, اللہ کو یاد کر رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک عمل بتلاتا ہوں, اس کا وزن اور فجر کے بعد اب تک جو تم نے پڑھا ہے اس کا وزن اگر کر لیا جائے تو جو کچھ آپ نے فجر کے بعد اب تک پڑھا ہے اس کا وزن میرے بتلائے ہوئے عمل کے وزن کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. میرے بتلائے ہوئے عمل کا وزن زیادہ ہے اور تم نے جب شروع سے فجر کے ٹائم سے لے کر اب تک جو سورج اتنا بلند ہو چکا ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا وزن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول بتلائے آپ نے اسلام میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. یاد کریں, یہ بھائیوں کو یاد ہے وہ خوش نصیب ہے کہ وہ پڑھ لیتے ہیں, اور جن کو یاد نہیں ہے وہ بھی خوش نصیب بن جائے, وہ بھی خوش نصیب بن جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بدبخت ہے, نہیں, وہ بھی خوش نصیب بن جائے کہ وہ یاد کریں. اور یاد کرنے کے بعد صبح کے ٹائم میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے. صبح شام کے آپ اذکار لیں, اذکار کارڈ جو ہے آپ کے پاس ہو اور اس کے اندر یہ دعا جو ہے وہ لکھی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ کلمات پڑھنا اس کا اتنا اجر ہے کہ جو تم نے پڑھا ہے فجر سے لے کر اب تک وہ پڑھاوا ان چھوٹے سے جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بھائیوں پڑھو گے انشاءاللہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.